صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق اللہ. آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ نہایت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اور تفصیل سے ذکر فرمایا. اس میں پوری نصیحت ہے اور پوری عبرت ہے، موعظت ہے. اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ لکھو، کہو نہیں، لکھو کہ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں. یہ امتحانات ہوتے رہتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ جاتے ہیں امریکہ، کہا بھائی کچھ پڑھنے گئے، سیکھنے گئے، بڑے بڑے امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں. ارے وہ گیا امریکہ، مزید کوئی ڈگری لے کے گیا. معلوم ہوا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بات جاننے والا موجود ہے. دنیاوی علوم میں بھی اب بھی بہت سے سائنسداں یا ڈاکٹر اس درجے پہنچے ہیں کہ یہاں کے لوگ نہیں پہنچے. وہاں جاتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا علم کیا وہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں. لا ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ہم لوگ صرف مال کے بارے میں سمجھتے ہیں. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو علم ہے وہ نہیں ختم ہوگا. صرف مال نہیں ہے، تمام مقامات و حالات، کیفیات جو اللہ جانتا ہے، ہم کیا جانتے ہیں. خضر علیہ السلام نے یہی دکھلایا تھا موسیٰ علیہ السلام. ایک چڑیا آئی منقار میں، اس نے سمندر کا یہ دریا کا پانی لیا. پوچھا خضر علیہ السلام نے کہ یہ کتنا پانی لیا اس نے؟ کہا اس کے سمندر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے جو پانی لیا ہے نا. یہ واقعہ آگے فوراً متنبع کیا. خضر اسلام نے متنبع کیا. کس کو؟ اولو العزم پیغمبر کو. یہ علم ان کے پاس نہیں تھا. کہا کہ جس طریقے سے سمندر کے پانی میں چڑیا کے پانی میں کوئی نسبت نہیں، اسی طرح اللہ کے علم میں ہمارے علم میں کوئی نسبت نہیں. اللہ علیم. یہی سکھلانا تھا، ان کو دکھلانا تھا. اسی لیے بھیجے گئے تھے. جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نہایت اہم تھا، عظیم تھا، علم تشریعی تھا. لیکن خضر علیہ السلام کو یہاں بھیجا اس لیے کہ یہ علم تم کو میسر نہیں ہے جو خضر کو حاصل ہے. وہ علم تکوینی تھا، ان کو نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام کیوں قطع کر دیا، کیوں دیوار کر دیا، ان کو علم نہیں تھا. ان کو علم تھا. معلوم ہوا کہ علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. علم اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اور خزانے امت کو دیے یا لوگوں کو دیے، علم کا خزانہ انبیاء علیہ السلام کو دیا. اور سب سے زیادہ علم کا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم زدنی علما. اتنا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے باوجود اتنی لجاجت سے فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے علم کو اور بڑھا دیجیے. معلوم ہے کہ علم بھی بڑھانے کی چیز ہے. چند اور آپ پڑھ لیا، علم آ گیا آپ کو، آپ کا جانے علم کیا ہے. تو نہ دیدی گہے سلیمارا کہ شراسی زبان مرغارا. تم نے کب علم دیکھا؟ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت،
جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم تمام انبیاء کو دیا گیا تھا، جتنا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جتنا علم اور بزرگوں کو ابراہیم ہے، وہ سب کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خوبہ ہم دارند تو تنہا داری، حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری. مجھے خوبہ ہم دارند تو تنہا داری. علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. اس بنا پر برابر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما. ہمیں سب کچھ دے دیا، آپ کو بہت دیا ہے، کسی نبی کو نہیں دیا، لیکن اس سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے اور علوم سے. اللہ نے فرما رہا ہے قل، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے قل رب زدنی علما. اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. جب ڈاکٹری کا علم ختم نہیں ہو رہا ہے دوستو، انجینئرنگ کا علم ختم نہیں ہو رہا ہے، حدیث کا علم ختم نہیں ہو رہا ہے، تو کتاب اللہ کا علم ختم ہو جائے گا یا اللہ کا علم ختم ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ہم کو سب کچھ حاصل ہو گیا؟ نہیں، بہت علم ہے، بہت علم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے تھے، بیان کیا انہوں نے عبد المعارف میں، اسی بھی بیان کیا قل رب زدنی علما بیان کیا. وہ تو ہم لوگ نہیں معلوم ہو سکا کیا بیان کیا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اس پر بیان کیا. حضرت محمد احمد صاحب کو معلوم ہوا کہ مفتی محمود صاحب آئے تھے عبد المعارف میں، اس پر بیان کیا. پھر مولانا نے بہت بیان کیا اس پر. محمد احمد صاحب عجیب علوم بیان کیے. یہ اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیا. قل رب زدنی علما. کیسا علم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس علم کا حصہ ہم کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم کو مزین فرمائیے. علم بھی کامل اور حلم بھی کامل. شرح صدر علم نشرح لک صدرک. ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. کیا لکھتے ہیں ترجمہ؟ علم سے اور حلم سے کھول دیا. معلوم ہوا کہ علم کی روشنی ہے اور حلم عمل ہے. علم بھی کامل دیا اور حلم بھی کامل. اخلاق حسنہ میں کا سر یعنی اصل اور سردار حلم ہے. تمام علوم علم کتاب کی گرد گھوم رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اور تمام اخلاق حلم کے گرد گھوم رہے ہیں. حلم فرمایا ہمارے علماء نے کہ حلم کی حیثیت اخلاق میں وہی ہے جو ملح کی حقیقت ہے کھانوں میں. ملح مانی نمک. بلڈ پریشر جن کو ہو جاتا ہے نمک ہی منع کیا جاتا ہے. اس کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں کھاتے، کیونکہ نمک کی حیثیت بہت بڑی. تو ملح کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں نمک کو ملح. اور اخلاق میں جو یہ بردباری ویسے اس کو کہتے ہیں حلم. کہتے ہیں حلم کو تو پلٹ دو تو ملح ہو جائے گا. حلم کو پلٹیے آپ تو کیا ہوگا؟ ملح ہو جائیں گے. نہیں تو جیسے ملح کی حیثیت کھانوں میں ہے ویسے حلم کی حیثیت اخلاق میں ہے. معلوم ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. سب دعا تو کر رہے رب اشرح لی صدری. اس کے لیے علم حاصل کرو. میں نے اس پر بیان کیا تھا، بتلایا تھا. میں نے کہا علم کا پالن پور کیا تھا بڑے لوگ پورے. میں نے کہا آپ نے علم کے ذریعے دارالعلوموں کے ذریعے سے علم کا انتظام کر لیا اور حلم کا کیا انتظام کیا ہے؟ اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. علم کے لیے جیسے محنت ضرورت ہے، حلم کے لیے محنت. اسی کے لیے مشائخ کے پاس ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مولانا تھانوی گئے، حضرت حاجی صاحب گئے، مولانا قاسم خان حجت الاسلام تشریف لے گئے، وہاں گنگوہی قطب الاقطاب. اس چیز کو حاصل کرنے علم تو تھا ان لوگوں کے پاس. حجت الاسلام اکیڈمی قائم ہوئی ہے، ان کے علم کا انتہائی نہیں، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کی تشریح وہاں قادر صاحب وہاں گنگوہی کے.
یہ سب لام دراری کوکب الدری یہ کیا ہے؟ ماں گنگوئی کی تقریریں ہیں. بارہ علم کی حیثیت یا حلم کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ملح کی حیثیت ہے، نمک کی حیثیت ہے، دونوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم سے بھی نوازے اور حلم سے نوازے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. جب بالواسطہ عبادت سے فارغ ہوں، بالواسطہ دعوت و تبلیغ عبادت ہے لیکن بالواسطہ ہے، آپ کی خدمت کیا، اللہ کی فرما برداری ہو گئی، لیکن واسطہ سے آپ کو ہم نے کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ آپ کی طرح متوجہ ہوئے، آپ کو سنایا تو آپ تک ہم ہیں، لیکن یہ واسطہ بنتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. فیضا فرق تھا سب دعوت اور تبلیغ جو بواسطہ عبادت ہے بات اس سے فارغ ہوں تو بلا واسطہ عبادت کیجیے. فیضا فرق تھا فن سب ویلا رب کا فرق اپنے رب کی طرف یہ کافی نہیں ہے. اسی لیے مولانا صاحب رائے پور جاتے تھے، اسی کے لیے جاتے تھے، کام معمولی کر رہے تھے لیکن اس کو کافی نہیں سمجھا انہوں نے. رائے پور جاتے تھے تاکہ وہ چیز بھی آ جائے. فیضا فرق تھا فن سب ویلا رب کا فرق. جب آپ فارغ ہوں بواسطہ عبادت، دیکھیے اس کو بھی عبادت کہہ رہے ہیں، کسی عمدہ بات بتا نہیں ہے. جب بواسطہ عبادت، یہ واسطے سے عبادت ہے، ہم کر رہے ہیں عبادت ہی، اور ایک آدمی اشراق پڑھ رہا ہے اور بلا واسطے عبادت کر رہا ہے، نہ اس سے وہ مستغنی نہ اس سے ہم مستغنی. ہم اشراق سے بھی مستغنی نہیں، وہ ہماری بات کے سننے سے بھی مستغنی نہیں ہے. فیضا فرق کا فن سب ویلا رب کا فرق، اپنے رب کی طرف بلا واسطہ متوجہ ہوئیے. اس میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ عالم کے لیے ورد ہونا چاہیے فیما بینہ بین اللہ. ہر امام شافعی نے کہا یہ ہر عالم کے لیے ایک ورد ہونا چاہیے فیما بینہ بین اللہ. مخلوق سے اس کا تعلق منقطع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلوت اختیار کر لیتے تھے، بالکل خلوت. غار حرا میں خلوت ہی کے لیے گئے تھے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، خلوت میں تھے. حضرت عائشہ پہنچی، کون؟ کہا عائشہ. کہا عائشہ کون؟ انہیں کی عشق محبت کا زیادہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے قدیم محبت تھی، کتنا عشق ہے. لیکن ایک وقت یسانی لی وقت یسانی لا یسانی ملک المقرب، میرے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ملک مقرر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. عائشہ کی کیا حیثیت؟ تم کون؟ عائشہ. عائشہ کون؟ ابو بکر کی لڑکی. ابو بکر کون؟ وہ صحابہ کا لڑکا. یہ بھی ہے فیضا فرق تھا فن سے. جب آپ فارغ ہوں بواسطہ عبادت سے، دعوت و تبلیغ بواسطہ عبادت ہے. فن سے ویلا رب کا، اپنے رب کی طرف بالواسطہ اب تک عبادت کر رہے تھے، اب بے واسطہ عبادت کیجیے رب سے. اور میانے عاشق معشوق رمزیز کرامن کاتمیرا ہم خبر نیس. عاشق و معشوق کے درمیان وہ واسطہ ہے جو کرامن کاتبین جو ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہے. اچھا، یہ چیز منقطع نہیں ہے، یہ جاری ہے اور جاری رکھنا چاہیے. اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم لدنی یا علم مکاشفہ. خانقاہ میں تھے، حضرت نے ہم کو ایک کتاب دیا، امام غزالی کی عبارت تھی، فرمایا کہ جا کے سب علماء کو سنا دو. بڑے علماء، چھوٹی علماء تھے. اس میں تھا کہ علم مکاشفہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے. علم مکاشفہ محنت، اور بہت لکھا ہے کہ اس علم سے جو عاری ہے اسے سوء خاتمے تک کا اندیشہ ہے. جانتے ہی نہیں آخرت کیا چیز ہے، ظاہری الفاظ ہیں سب، لیکن باطنی عمل تمام علماء کو. اللہ دعا کیجیے ایسی جگہوں پر ہم رہے ہیں
جو واسطے ہی بنتے تھے دعا کیجیے ہم کو بھی اللہ حقیقت پیدا فرمائے، علمی حقیقت، علمی نور، علم کا نور۔ سب سے زیادہ مشکل گھاٹی علم کا ہے، تمام علماء لکھتے ہیں سب سے مشکل گھاٹی علم کی گھاٹی ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے وہاں قاسم صاحب نے کہا کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کے لیے آتے ہیں، میں علم کے لیے جانتا ہوں، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ ایک یہاں بولنگ ہے فیل ہو گئی، لیکن ایک اس سے کنیکشن لگا ہوا ہے گنگا جمنا سے سمندر، وہ ختم ہوگا جلدی۔ تو اللہ کے یہاں کے جو کنیکشن جو اللہ سے صحیح کر لے واسطہ، اس کے علم کی انتہا نہیں، علم وہاں کا۔ قاسم فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے یہاں ان کے عمل کی وجہ سے جا رہے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں۔ ان کی مثالیں دیتا، لیکن بہت سے لوگ شاید سمجھیں گے نہیں اس بنا پر۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، وہاں تھانوی جیسا آدمی بیٹھتا تھا حکیم الامت، ان کے ملفوظات نقل کرتا تھا۔ وہاں قاسم جیسا آدمی بیٹھتا تھا، ان کے ملفوظات نقل کرتا تھا۔ وہاں رشید افغان کوئی اللہ غنی صحیح معنوں نائب رسول قطب ربانی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری اتباع ضروری ہے۔ اب اس کی ماں محمد احمد صاحب تشریح کرتے تھے، میری اتباع، اور جملہ بہت زبردست کہا، اس وجہ سے کہ وہ متبع سنت تھے اور سنت کی اتباع نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں وہی جب متبع سنت ہے تو ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ علوم رکھے ہیں، علوم تکوینیہ بھی ہیں، علوم تشریعیہ بھی ہیں، تکوینی علم بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم تھا، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے تکوینی علم میں، لیکن تشریعی علم تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا پوچھنا ہے۔ اسی میں آپ پر حالانکہ معاہدہ تھا کہ آپ درمیان میں کوئی بولیے گا نہیں، لیکن ان کو کہاں برداشت، قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا آپ نے؟ نہ کشتی کیوں توڑ دیا آپ نے؟ نہ برداشت ہی، نبی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ منکر کوئی ہو اس پر نکی نہ کرے۔ اب تکوینی مذہب لوگوں کو چلتا رہتا ہے۔ تشریح ایک مذہب تھے حضرت ہمارے کہتے تھے بمبئی میں، وہ بھاگے، کہا کہ دیکھو آ رہا ہے طوفان، آ رہا ہے، بھاگو تم لوگ بھاگو۔ ان کو پہلے مقصود مولوی کو نہیں معلوم ہوا، لیکن تکوینی امور اس مذہب کو حاصل، حضرت خود ہم نے سنا ہے۔ جو مذہب تھے کہا بھاگو تم لوگ، طوفان آ رہا ہے، سمندر میں جوار بھاٹ آ رہا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ علم اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تشریعی علم، تکوینی علم سبھی سے نوازے، ان کے لیے کیا مشکل ہے جس کو نوازے۔ بہرحال یہ چیز ملتی ہے کیسے؟ جب بندہ اپنے کو جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے گر جاتا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم کا نام سنا ہوگا سبھی لوگوں نے، کتنے بڑے لوگ تھے، تمام خزانے بھرے ہوئے ہیں ان کے علوم سے۔ لیکن کوئی بات جب سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ابن تیمیہ جنگل چلے جاتے تھے اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے، تو کہتے اے اللہ، جیسے آپ نے فلاں فلاں پر علوم کو منکشف کیا، ابن تیمیہ پر بھی منکشف فرمائیے۔ اللہ کے کبھی کیا کوئی علم نہ آئے تو کوئی روئے اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں۔ مال کے لیے روتا ہے، مال دے دیے، یہ دیجیے۔ علم کے لیے ابن تیمیہ ہمیشہ جیل میں رہے، ہمیشہ جیل ہی میں رکھا، کیونکہ ایسا آدمی بے باک ہوتا ہے حکومت کو کہنے والا، جیل میں رہا۔ لوگ شکایت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے اے اللہ، جیسے آپ نے فلاں فلاں پر علوم کو منکشف فرمایا ہے، ابن تیمیہ پر بھی منکشف فرمائی ہے۔ معلوم ہوا نا صوفی تھے کہ نہیں؟ یہی صوفی لوگ کام ہے نا، کہتے ہیں ابن تیمیہ مخالف صوفی کے۔ لکھا مولانا عبدالحفیظ مکی نے، کہا 37 جلد ہے ابن تیمیہ کے فتاوی کی، شاید ہوگی ہم لوگوں کے یہاں ہے، یہ کئی جلد ہے، 37 جلد ہے، اور جتنا لکھا ہو 37 جلد فتاوی کے نام پر ہے۔ کہیں بھی کوئی تصوف کے خلاف کوئی بات دکھلا دے میں جانوں۔ مولانا عبدالحفیظ مکی ملاقات بھی ہوگی ہم لوگوں سے، شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ بھی تھے، بہت زبردست آدمی، کتاب بھی لکھا انہوں نے، ہے کتاب ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے 37 جلد لکھا ابن تیمیہ نے، کس پر؟
یہ فتاوی ابن تیمیہ نے کہیں بھی تصوف پر رد نہیں کیا انہوں نے، دکھلا دے کوئی دعویٰ کیا انہوں نے، بہت یہ ہے ابن تیمیہ، ابن قیم بڑے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے. حضرت شاہ انور صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے علم کو دیکھتا ہوں اور ان کی علم کی بلندی کو جب دیکھتا ہوں تو ٹوپی میری نیچے کی جاتی ہے. ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معمولات سے فہم اے اللہ قرآن سمجھا دیا، ہم یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا سمجھا دیا، اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے بزرگان دین. اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، عمل بھی دیا تھا. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اشراق تو وہ بیٹھتے تھے ضرور مسجد میں، کہا جب میں یہ نہیں، یہ میرا ناشتہ ہے، ہادی غدوتی، یہ میرا ناشتہ ہے. جب میں یہ نہیں کرتا تو اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں، اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، عمل دیا تھا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی شکایت کر دیتے ہیں لوگ، آپ جیل میں چلے جاتے ہیں، آپ بھی شکایت کیجیے. کہا پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے. رہا مجھے بڑا حضرت رحمت آدمی نے لکھا، اس وقت کہہ رہا تفردات ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کچھ خاص باتیں. تفردات لکھا حضرت رحمت آدمی نے، تفردات ہیں ان کے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جب بہت بڑا قابل ہو جاتا ہے تو کچھ ادھر ادھر بات آئی جاتی ہے، ادھر کہی دیتا ہے کچھ نہ کچھ. تفردات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے حصہ دے، علوم شرعیہ سے. کتاب و سنت کا علم یہ ہے، تکوینی امور ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا. خضر اسلام کے بارے میں اب بھی ہے کہ زندہ ہے کہ وفات پا گئے. محمد رحمان صاحب نے کال میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ رہبری بھی کرتے ہیں. کہیں حتیم وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم لوگ زیادہ جا ہی نہیں پاتے، کہاں ان سے ملاقات ہوگی. دعا کی یہ وہی ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے سے بھی مناسبت پیدا فرما دے. سب کچھ یہی نہیں ہے، بہت کچھ آگے ہے. وہ کیسے ملے گا؟ جب خدا کے سامنے جھکو گے. خدا کے عنابت اللہ، انیبو اللہ، اللہ کی طرف جھکو. سیدنا رفاعی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عنابت صحیح کر لیا ہے، تم آؤ ہمارے دروازے پر تاکہ تمہاری عنابت ہم صحیح کر دیں. عنابت اللہ سیدنا رفاعی. بہرحال عنابت رجوع اللہ کی طرف. یاد ہم سب لوگوں کو شرمندگی رہتی ہے خود اپنے کو بھی. کیا یہ دعا سمجھ میں آئی. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اس کی کیا تعویل ہو کیا نہیں اس میں ہم کو نہیں پڑھنا. یہ تو معلوم ہوا کچھ لغزش کے بعد کتنا انہوں نے اپنے کو گرایا. یہ دیکھو کیوں لغزش ہوئی، اس بات میں نہ پڑھو. لکھا انہوں نے، اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ چکر میں نہ پڑھو کیوں ہوئی کیسے ہوئی. لیکن ہوئی تو لغزش، لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. میں گیا تھا بادہ شورا میں جاتے ہی تھا، کہتے ہوئے بھی شرم بھی لگتی. تمام علماء تھے، ماں صدیق صاحب ایسے بیٹھے تھے بالکل. حضرت میں نے کہا کہ حضرت آپ ادھر بیٹھ جائیے. کہا نہیں، اس سے زیادہ مجھے فائدہ، اب لگ تو دوسرا فائدہ، بہت زیادہ فائدہ. ربنا اسی بیان کیا میں نے سورہ کے اوپر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے نفسوں کو اپنے ظلم کیا، آپ اگر ہم پر رحم نہیں کریں گے، مغفرت نہیں تو کون مغفرت کرے گا. ربنا ظلمنا، میاں بیوی دونوں کے لیے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بارہ اس کو بات دیا. میں نے کہا حضرت سے کہ حضرت طریق تو یہی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی طریق ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، قیامت تک طریق یہی رہے گا. آدم علیہ السلام کا طریق یہی رہا ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ منی ظلمت نفسی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ظلم تو ہے گی، آپ کی دعا یہی ہے. اور یونس علیہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
نبی السلام نے دالمی میں سے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامین ظلم تو حضور کی حدیث ہے، یہ آدم علیہ السلام کی ہے. تو حضرت نے ہمارے فرمایا کہ تم لوگ لکھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں. ہم نے بھی لکھا، سب نے لکھا. ہم نے لکھا اللہ کہ حضرت ہم لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، بنی آدم ہم لوگ ہیں، تو ہم کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بس بہت خوش ہو گئے. ہم لوگ آدم کے اولاد ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ خطا ہو جائے تو اپنی خطا کا اقرار کرو اور توبہ کرو، یہی طریقہ. بہت خوش ہوئے. ہم بنی آدم ہیں، اولاد آدم ہیں. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میں سے ہو جائے گا. سب کوٹھی جائیداد سب دیکھتے نہیں، کسی جائیداد میں چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے. کچھ نہیں، کوئی کام نہیں ہے. دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، مکانات ہیں، کہیں گرا دیے جاتے ہیں، کہیں گر جاتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. فنا تو ہوا نا، فنا تو طاری ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہزار علوم ہوں، ہزار عبادات ہوں، نبی سے بڑھ کے کیا ہے. آدم علیہ السلام سے کیوں خطا ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا ہے کہ درخت کھا لیجیے تو آپ کو خلود مل جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو کون چاہتا ہے جنت سے نکلنا؟ خلود مل جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. آدم علیہ السلام کی لخیص کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لیجیے گا جو منع ہے تو آپ کو خلود ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کون جنت سے نکالنا چاہتا ہے؟ اور اس پہ ایک بات یہ ہے، اس پر اللہ کی قسم بھی کھایا، قسم بھی اس کے اندر قاسمہما، قسم کھائے. یہی مجھے بیان کرنا تھا، ابھی آ گیا میں بدل. قاسمہما کہتے ہیں جب اہل اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے تو پھر وہ بےتاب ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کسی نے، شیطان نے. اللہ کا نام آ گیا تو سمجھا کہ اللہ کا نام غلط کوئی نہیں لے گا، اس بنا پر کھا لیا انہوں نے. اس سے بڑھ کے توجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ گیا؟ اس سے بڑھ کے توجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی قسم. دیکھیے آپ لگی اس میں بھی ایک بہت بڑا ان کا رتبہ ایک معلوم ہوا ہے کہ اللہ کا نام لے کے کہا اس نے. شیطان نے کہا شیطان ہی صحیح، لیکن یہ نام کا نام اسے مجبور کر دیا ان کو کہ کھائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہی ذریعہ بن گیا ان کے خلاف تو تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت پہچانے کی، اپنی کیا ہے ہم ظالم ہیں، اپنے نفسوں کو ہم ظلم کر رہے ہیں. نبی جب کہہ رہا ہے تب اس سے بڑھ کے کیا ہے. اور یہ جو غلطی ہوئی کتنی عمدہ توجیہ ہے کہ اللہ کا نام جب آتا ہے تو پھر آدمی پھر کچھ نہیں دیکھتا. اللہ کی عظمت کا تھا تصور کہ اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہوگی. ابھی یاد ہے ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا کہ چوری کر رہا ہے. چور کو دیکھا چوری، پکڑ لیا ہاتھ. ابن ماجہ میں روایت ہے، چور کو پکڑ لیا ہاتھ. اس نے کہا واللہ ما سرقت، قسم اللہ میں نہیں چوری کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. اس نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے صدق تو تم نے سچ کہا. ابھی بڑا اشکال ہے علماء کو، ہاتھ پکڑے ہوئے چور کا، چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے. زبردست علم ہے مولانا، یہ حضرت کا علم ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اور کہتا ہے واللہ ما سرقت، واللہ جب تک نہیں ملائے گی سمجھ میں نہیں آئے گا. قسم اللہ کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے. کہا صدق تو سچ کہا تم نے. اب بہت اشکال ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر اشکال ہوتا ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑا آپ نے، دیکھا آپ نے، اب کہہ رہے صدق تو سچ کہا تم نے، لیکن جھوٹ بات کی آپ نے تصدیق کر دیا. دوست ہمارے شاہ صاحب نے لکھا، ہم نے خود حضرت سے سنا. یہ شاہ انور صاحب نے فرمایا کہ اہل اللہ، اہل عشق و محبت کا یہ حال ہوتا ہے جب اس کے محبوب کا نام آتا ہے تو آپ دیکھی ہوئی چیز کی بھی تکلیف کر دیتے ہیں. مشاہدے کی تکلیف کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے.
سو گیا جب اللہ کا نام آتا ہے، محبوب کا نام، اللہ جل شانہ کا نام آتا ہے تو اپنی دیکھی ہوئی مشاہدے کی بھی تکذیب کر دیتا ہے کہ میں نے کوئی آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس پر ایک اور بات ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے، یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ انور صاحب نے فرماتے تھے کہ ہمارے استاد بھی اسی قسم کے تھے۔ یہ میں بیان کیا، اس میں بیان کیا تھا میں نے دارالحدیث میں، آپ کی دیوبند میں۔ شاہ صاحب انہی لوگوں میں سے تھے، اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے کہ ایک بات آدمی کہتا تھا، یہ بھی انہی کی بات ہے، ایک بات آج کہتا تھا، دوسرا آدمی دوسری بات اس کے خلاف کہتا تھا اور دونوں کی تصدیق کر لیتے تھے شاہ صاحب۔ اسی میں ان کو نقصان بھی ہوا نہیں، کچھ نہیں، چلے گئے ڈابے۔ شاہ صاحب کا یہ حال تھا۔ ہمارے استاد انہی اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے کہ وہ ایک ہی بات ایک نے کہا، اس کے خلاف بات کہا، دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کی تصدیق کر لیتے تھے۔ اتنا ان کا دل وسیع تھا اور حسن زن تھا، سمجھتے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ یہ حضرت صاحب ہمارے استاد اتنا مانتے تھے ہمارے حضرت شاہ صاحب کو۔ ہمارے استاد انہیں اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے، اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ملا جیون والا تھا، ملا جیون سے کسی نے کہا حضرت جونپور کا پل گومتی والا وہ تو چوری ہو گیا، کیسے جائیے گا؟ اچھا چوری ہو گیا، اچھا فکر میں پڑ گیا چوری ہو گیا۔ کہا حضرت اتنا بڑا عالم ملا جیون صاحب نور انوار صاحب تفسیر احمدی، کہا چوری ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کہیں پل بھی چوری ہو سکتا ہے۔ کہا پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ اصول طریق کے اصول، اپنے ظلم کا اقرار، اپنے خطاؤں کا اعتراف ذنوب، گناہوں کا اعتراف، من اعظم سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام یہی ہے، مجھے دیکھیے گا اعتراف ذنوب جو کتاب ہے مولانا نقشبندی جو تھے ان کے سرانے رکھی رہتی تھی، مزدور پڑا تھا ایسی کتاب اعتراف ذنوب۔ پورے رمضان میں بات کیا ہے، ایک رمضان میں تلاوت پر بیان کیا حضرت نے، تو ہم نے تلاوت والے کر کے تلاوت قرآن کتاب شیخ الحدیث صاحب کی تعریف کرتے تھے، ہم نے دو وہی سنا کہ ایسی کتاب تلاوت پر کسی نہیں لکھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو جمع کیا، مطلب حضرت سے مہینوں اس کو بیان کرتے رہے، ہم نے اتنے میں بہت تعریف کیا، کہا کہ ایسی کتاب ہے کہ تیرے صاحب نسبت ہو جائیں گے، حضرت نے خود مجھ سے کہا۔ اور ایک پورے رمضان اعتراف ذنوب پر بیان کیا، گناہوں کا اعتراف، تو جامع صاحب اس کو نکلے وہی اعتراف ذنوب۔ ایک سال کی مجلس کا خلاصہ تلاوت قرآن ہے، ہم نے لکھا جو، اور ایک پورے مجلس کا اعتراف وہ کیا ہے، اعتراف ذنوب ہے جو جامع صاحب نے لکھا۔ دونوں کتاب اعلیٰ درجے کی ہے مولانا اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن۔ فرمایا حضرت نے کہ ایسی کتاب ہے کہ کتنے لوگ صاحب نسبت ہو جائیں گے، لیکن پتہ ہی نہیں، انہی لوگوں کو پتہ نہیں، کچھ نہیں، چلے جا رہے ہیں حضرت کہتے ہیں، حضرت بھی ٹھیک سے نہیں کہتے، حضرت اس سے نہیں مانے گا۔ تعلیمات تبرک ہوتی ہیں، بدن تبرک نہیں ہے، اینٹ پتھر تبرک نہیں ہے، تبرک تعلیمات ہدایات۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے قدر کی توفیق، یہ علوم ہے ماشاء اللہ صاحب کے علوم بڑے شان سے کہتے تھے کہ ہمارے استاد شیخ نہیں، ہمارے استاد اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے۔ تعارفات یاد کر لو، ہمارے استاد اصحاب نفوس قدسیہ میں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کوئی مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایک آدمی ایک بات کہتا تھا، بالکل اس کے خلاف دوسرا کہتا تھا، دونوں کی تصدیق کر لیتے تھے، حضرت کہتے تھے۔ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مرتبہ کشمیری مولانا سید شاہ انور شاہ کشمیری بڑے زبردست آدمی۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ آیت من آیات اللہ، جیسے اللہ کی آیات سورج اور چاند یہ ہیں، اسی طریقے سے شاہ صاحب بھی آیت من آیات اللہ ہے، شاعر اسلام
وہاں تھانوی کرنا معمولی بات ہے. اور کہتا ہے شاہ صاحب کو دیکھ کر کے اسلام کی حقانیت کا یقین ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اساتذہ اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق فرمائے. ان کو علوم سے ہم کو بہرور فرمائے, ان کے علوم سے بہرور فرمائے, ان کے معارف سے بہرور فرمائے, ان کے احوال سے بہرور فرمائے, ان کے کیفیات. بہت بڑے شاہ صاحب ایک دن میں بیان کیا تھا, شاہ صاحب نے وہاں بیان کیا تھا, میں نے پرسوں چاہا بیان, یہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ علم ہی میں استاد نہیں تھے, علم ہی بلکہ ذکر بھی تھے. لیکن میں بہت سوچا اسی وقت کیا کہا تھا انہوں نے, نہیں کہہ سکا تھا, بعد میں یاد آیا. فرماتے تھے کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہوا اس کے پاس آتا ہے. وہاں تو لبیک کہتے ہوئے ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ میں, یہ معمولی کسی نے نہیں لکھا ہے. میں نے وہاں بھی بیان, کسی نے نہیں لکھا. اس سے ثابت کیا میں نے کہ صاحب علم ہی نہیں تھے, صاحب ذکر بھی تھے. ذکر کی ان کی معرفت. جب بندہ اللہ کہتا ہے, اللہ ہم لوگوں کو اسی دل سے نکلوا دے, جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہوا اس کے پاس آتا ہے, ذاکر کے پاس. بیٹا کیا ضرورت ہے تم کو, میرے بندے. بہرحال ہمارے حضرات جامع تھے بین العلم و ذکر, علم بھی تھا اور ذکر بھی تھا. اس وجہ سے کوئی نہ کوئی ورد, امام شافعی نے فرمایا للعالم, ہر عالم کے لیے ایک ورد ہونا چاہیے, فیما بینہ و بین اللہ, اس کے درمیان اللہ. ہم لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائے. اب ہم لوگ نہیں عطا ہوگی یا ہم لوگ نہیں چاہیں گے تو اور کون چاہے گا. ذکری میں زندگی گزر رہی ہے, اور وہ بھی خالی رسمی رہ جائے, بڑے افسوس کی بات ہے. ہم لوگ شادی ہوئی تھی ابھی, حضرت خانقاہ میں آئے, بڑے سال سے کہتے ہیں مجھے یاد ہے, تم لوگ کب تک ذکر لسانی میں رہو گے, ذکر قلبی میں کب آؤ گے. ابھی شادی ہوئی تھی, ہم سب لوگ خطاب کہا تم لوگ کب تک ذکر زبانی ذکر میں کب تک رہو گے, ذکر قلبی میں کب آؤ گے. یا اللہ, میں نے کہا اللہ. اس وقت سے توجہ تھی حضرت کی ہم لوگوں پر کہ علم کے ساتھ ساتھ ذکر بھی رہے ساتھ. اللہ تعالیٰ کیا اپنی باتیں کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق, ان کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے اور تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. نبی کریم سے دعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام دے کے اللہم آتنی ایمان لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسرک علما نافعا و عملا صالحا. اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع. اللہم انی اسرک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا. اللہم پہلے رزق کو مقدم کیا. اللہم انی اسرک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا. خاص دعا تھی حضرت کی, سنا دے رہا. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب لوگوں کے لیے قبول فرمائے, علم نافع عطا فرمائے, رزق طیب عطا فرمائے اور عمل مقبول کی خوب توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.